بغیر ستون کے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. کہیں کسی جگہ پہ اس آسمان کے نیچے ستون نہیں ہے جس کے اوپر یہ کھڑا ہوگا. اقبال کہتے ہیں خیمہ افلاک کا اس دادا اسی نام سے ہے. اس خیمہ افلاک کو، اس آسمان کے خیمے کو بغیر ستون کے جس نے کھڑا رکھا ہوا ہے وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا نام نرگس پہ گرامی ہے. اس کے حضور کا نام ہے جس نے اس کو کھڑا رکھا ہے. نفس ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کائنات کے نظام کو چلانے والی جو اس کے اندر روح ہے، وہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی جو روح ہے، اقبال کہتے ہیں اس روح کا نام آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے. وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے. 12 ربیع الاول شریف اس کو پیدا ہے. اللہ اکبر. پچھلے جمعہ شریف کے موقع پر ہم کچھ اس طرح کے گفتگو کر رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے یثرب جو ابھی تک مدینہ المنورہ نہیں بنا، وہاں پہ 400 عیسائی عالم اپنے بادشاہ قربہ حمیری کی قیادت کے اندر انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہجرت گاہ مصطفیٰ ہے، جہاں پہ وہ آئیں گے ہم ان کا دیدار بھی کریں گے اور ان کی غلامی کا شرف بھی حاصل کریں گے. لیکن نبی علیہ السلام 1000 سال پہلے جا کر اس دنیا میں تشریف لائے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حشر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس کا تعلق بھی اسی عنوان اور آج کے موضوع کے ساتھ ہی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا انتظار ولادت باسعادت سے پہلے سے ہو رہا ہے. پہلے سے ہو رہا ہے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا. آپ کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول انتظار کر رہے ہیں، اور یہ دعائیں اور التجائیں ہو رہی ہیں مالک کرم نوازی کرنا، اس مصطفیٰ کی غلامی عطا فرما. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام امتیوں کو اکٹھا کر کے اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میرے آنے کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی سے، آپ کی شخصیت سے ہم سارے واقف ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور آپ کی ولادت کا سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر بیان فرمایا ہے. بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہو، اور دنیا میں آتے ہی بھوڑے کے اندر گفتگو بھی آپ نے فرمائی، اور آپ نے آ کر ارشاد فرمایا بھوڑے میں لیٹے لیٹے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے عیسیٰ کو یہ شان عطا کی ہے جدھر سے گزرتا جاؤں گا برکتیں ہی برکتیں ہوتی چلی جائیں گی. اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں جس جگہ بھی پڑاؤ کروں گا ٹھہروں گا، یا جس جگہ سے میں گزر جاؤں گا، جہاں پہ میرا قدم لگتا جائے گا اللہ اس جگہ کے اوپر برکتیں نازل فرماتا ہے. جب بھوڑے میں لیٹ کر کے سورہ مریم کی الفاظ ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میرے اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک عیسیٰ دنیا میں تم نے زندہ رہنا ہے اس وقت تک تم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہنا ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے رسول ہیں اللہ کے، زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، قرب قیامت پھر آسمان سے زمین کی طرف آئیں گے، پھر آ کر ہمارے نبی کی نبوت کا چرچا کریں گے. ہمارے نبی کا
جب تک عیسیٰ علیہ السلام پہلے رہے اپنی نبوت کا اعلان کرتے. اب جب واپس آئیں گے اب آ کر لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھائیں گے, اب واپس آ کر پڑھائیں گے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہوئے اور خود رسول بھی ہوئے. جب آئیں گے نا آسمانوں سے زمین کی طرف آپ خود رسول بھی ہوں گے اور خود نبی بھی ہوں گے. نہ رسالت ان کی سلب ہوگی نہ نبوت ان کی سلب ہوگی. نبوت بھی ان کے پاس ہوگی, رسالت بھی ان کے پاس ہوگی. رسول بھی ہوں گے نبی بھی ہوں گے, لیکن اس اپنی نبوت اور رسالت کے ہوتے ہوئے تیرے میرے نبی کی نبوت کا دنیا میں اعلان کروائیں گے. یہ ہے 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والے مصطفیٰ. 12 ربیع الاول کو صبح مکہ کی دھرتی کے اوپر پیدا ہونے والے نبی کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اعلان عیسیٰ جیسا رسول اور نبی فرمائے گا. حالانکہ خود نبی, حالانکہ خود رسول ہوں گے. یاد رکھیں ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبوت اور رسالت دے دیتا ہے پھر کبھی واپس نہیں دیتا. یہ ہمارا ایمان ہے. سارے رسول قیامت کے دن کے رسول سمجھ آئیے 313 یا 315 یا 316 رسول ہیں حدیث پاک کے اندر. یہ تینوں رواجات موجود ہیں ایک ہی حدیث پاک کے اندر, اور سارے کے سارے رسول قیامت کے دن بھی رسول ہوں گے. 1,24,000 نبی ہیں, قیامت کے دن بھی سارے نبی ہوں گے. لیکن آمنہ کے لال کے اوپر قربان جائے, قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ فمن تحتہ آدم فمن دونہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے نبیوں کی نبوتیں, سارے رسولوں کی رسالتیں قیامت کے دن بالکل قائم اور ثابت ہوں گی, لیکن آمنہ کے لال کی شان یہ ہوگی جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی مجھ مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے. سبحان اللہ, مرحبا 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 مرحبا. 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا اور ماں اور باپ کے ذریعے سے پیدا ہوا. حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم ہیں, حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ محترمہ ہے, آپ کے دادا جان حضرت جناب عبد المطلب ہیں, چچا جان جناب ابو طالب ہیں, پورا خاندان اور قبیلہ ہے, بنو ہاشم ہے. لیکن اس کے باوجود مرتبہ اور شان یہ ہے قیامت کے دن بڑے بڑے نبی جن کے بیٹے بھی نبی جن کے باپ بھی نبی, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وہ بھی نبی, یوسف علیہ السلام نبی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل نبی, اسحاق علیہ السلام نبی. حضور علیہ السلام کے بیٹے تو کوئی نہیں, نبی علیہ السلام کے بیٹے نبی نہیں ہے, لیکن ادھر نبی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت سے ہوئے, اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اتنے نبی ہیں, لیکن حضور علیہ السلام کی نسل سے 2 بیٹے مبارکہ عظیم ہوئے لخت جگر, حضرت طیب الطاہر, اور ایک یہ روایت کے اختلاف کے مطابق حضرت قاسم. نبی تو نہیں, نبی نہیں ہے وہ آپ کے بیٹے, لیکن ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا نبی, پوتا نبی, پڑپوتا نبی, عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی ایک پوری قطار ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر. اور حتیٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے
ان کی نسل سے رب کائنات نے ہمارے نبی مصطفیٰ کو پیدا فرمایا. کتنے نبی؟ قطار پوری نبیوں کی. رسول بھی ہے ان میں سے، لیکن فرمایا سارے نبی، دادے بھی نبی، پوتے بھی نبی، دوتے بھی نبی، لیکن فرمایا شان ہم نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بلند درجہ دیا ہے تو ہم نے اپنے نبی آخرالزمان مصطفیٰ کو عطا فرمایا. سب سے بڑا حضور علیہ السلام قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ حضور علیہ السلام کے نسل کے اندر دادا لگتے ہیں، حالانکہ دادا ہے، جد الانبیاء حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور دادا لگتے ہیں نبی علیہ السلام کے. لیکن قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی نبوت اور رسالت کو لے کر مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو. سبحان اللہ. حضور کے جھنڈے کے نیچے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا، یہ اپنی شان سرکار نے خود فرمایا سارے نبی رسول ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے جب واپس رسول ہوں گے، نبی ہوں گے اور آ کر لوگوں کو بتائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے 850 سال قرآن مجید سورہ حشر کہتی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری امت کو اکٹھا کیا، ساری امت کو اکٹھا کیا عیسیٰ علیہ السلام، اور اکٹھا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتانے لگے میں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کے مقاصد کیا ہے. فرمایا میرا پہلا آنے کا مقصد یہ ہے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. فرمایا میں اللہ کا رسول، مجھے اللہ نے رسول بنا کر دیا ہے. اور آیات میں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، رسول اللہ کی طرف سے بن کر آیا ہوں تمہاری رہبری اور رہنمائی کے لیے، تمہیں پیغام حق سنانے کے لیے، تمہارا اللہ کی ذات سے ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنے کے لیے، تمہیں صراط مستقیم دکھانے کے لیے. رسول کا یہی کام ہوتا ہے نا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی سیدھا رستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. دوسرا کام کیا کرنے آئے ہیں؟ فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو کہہ رہے ہیں میری امت دوسرا میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ جو تورات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے نا یہ بالکل سچ لکھا ہوا ہے. یہ میرا دوسرا کام ہے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا. دو کام. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ جناب اور تیسری جو میری ذمہ داری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تیسری ذمہ داری، فرمایا تیسری میری ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے لگائی گئی ہے، ایک ہے میں اللہ کا رسول ہوں، دوسرا فرمایا تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فرمایا تیسری اللہ کی طرف سے میری یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اے میری قوم جب تک اس روئے زمین پر میں رہوں تو زمین پہ بسنے والے انسانوں کو مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے سناتا رہا. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، کہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. میں تمہیں یہ سناؤں کہ میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. کیا نام ہوگا؟ احمد. یہ قرآن پاک ہے سورۃ الحشر 28واں پارہ. اور میں مبشرہ خوشخبریاں سنانے والا ہوں، مخبر نہیں کہا. یہاں پر مفسرین کرام نے وضاحت فرمائی ربی تفاصیل کے اندر مخبر نہیں کہا کہ مجھے خبر دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہے کہ جاؤ عیسیٰ جا کر دنیا میں خبر دے دو کہ تو میرے بعد جو آئے گا وہ احمد ہوگا. پر میں خبر دینے والا نہیں ہوں، مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں بتانے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. حضور کی آمد کی خوشخبری سنانے والا. مبشر، مبشر کسے کہتے ہیں؟
خوشخبری سنانے والا، بشارت دینے والا. تو گویا اسے یہ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی آمد کے جو تذکرے ہوتے ہیں وہ خوشخبریاں سنانے والی. حضور کا آنا یہ خبر نہیں ہے، حضور کا آنا خوشخبری ہے. حضور کا آنا کیا ہے؟ خوشخبری ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ اعلان کر دے مبشرہ، مخبرہ بھی ہو سکتا تھا، خبر دینے والا آیا ہو. فرمایا خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا میں خبر دینے والا نہیں ہوں، میں سچی بات بتانے والا ہوں. میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں کہ خوش ہو جاؤ اس بات پر جو میرے بعد آئے گا اسے زمین والے محمد کہہ کے پکارے گا، آسمانوں والے اسے احمد کہہ کے پکارا کرے گا. اے خوشخبریاں سنانے کے لیے. اسی لیے 12 ربیع الاول آتی ہے تو ہم خوشیاں بانٹتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم چراغاں کرتے ہیں، ہم مسجدوں کو سجاتے ہیں، ہم گھروں کو سجاتے ہیں، ہم اپنے سینوں کو مصطفیٰ کے نعرین سے سجاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے 12 ربیع الاول کو آنے والا صرف جو ہے وہ خبریں دینے کے لیے نہیں آیا بلکہ کائنات کے اندر خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے. مبشرہ، میں خوشخبری دینے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے حضور کا آنا یہ خوشخبری ہے. نبی علیہ السلام کا آنا کیا ہے؟ خوشخبری ہے. تو پھر بولے آج کے دن بولے. ویسے آپ کو پتا ہے میرا مزاج نہیں ہے، میں تقریر میں آپ کو کبھی نہیں کہتا 18 سال نہیں کہا کہ کہو سبحان اللہ، نہیں کہتا. آپ کی مرضی ہو کہیں گھنٹہ تقریر کے اندر نہ کہیں، جمعہ پڑھتے آپ چلے جاتے ہیں. لیکن آج کے دن یہ کہوں گا خوش ہو جاؤ آمنہ کے لال کے آنے کے اوپر. گناہگاروں آج کے دن کے اوپر خوش ہو جاؤ، تمہیں بخشوانے والا آج کے دن آیا ہے. آج کے دن خوش ہو جاؤ، تم غریبوں کا آسرا والا ربیع الاول کو عالم ہے. بے قصوں خوش ہو جاؤ، آج 12 ربیع الاول بے قصوں کا دست پیدا ہوا ہے. بے سہاروں خوش ہو جاؤ، آج 12 ربیع الاول کو بے سہاروں کا سہارا مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا. رسول کے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں. آج کا دن خوشی کا دن ہے. یہ وہ خوشی کا دن ہے جس دن کی خوشیوں کے اوپر زندگی کی ساری خوشیاں قربان ہیں. یہ وہ خوشیاں ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر دنیا میں نہ تشریف لاتے تو آپ تاریخ کو جانتے ہیں. باپ کو عزت کہاں سے ملتی، ماں کو مقام کہاں سے ملتا، بیٹی کو یہ مقام اور عزت کہاں سے ملتا، انسان کو انسانیت کا سلیقہ طریقہ کہاں سے آتا، عابد کو عبادت کا طریقہ کہاں سے ملتا، زاہد کو زہد کا طریقہ کہاں سے ملتا، حاجی کو حج کرنے کا طریقہ کہاں سے ملتا، نمازی کو نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں سے ملتا، اور عزت دار کو عزت کہاں سے ملتی. یہ سارا صدقہ ہے تو آمنہ کے نام مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے. یہ 12 ربیع الاول کی صبح کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحابہ خوشیاں منایا کرتے تھے. تاریخ پڑھے، احادیث پر پڑھے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حسان بن ثابت جیسا صحابی وہ کھڑے ہو کر کے کہتا تھا من علینا ربنا اس بعث فینا محمدا، من علینا ربنا اس بعث فینا محمدا، من علینا ربنا اس بعث فینا محمدا. جس کا اردو کے اندر ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو نے ہم گناہگاروں پہ احسان کیا ہے کہ تو نے ہم گناہگاروں کو اپنا مصطفیٰ. سبحان اللہ. مرحبا 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 مرحبا. بیٹا کسی کے گھر پیدا ہو، بیٹا اچھا ہو، لائق بیٹا پیدا ہو کسی کے گھر میں، اور چلو اللہ نہ کرے
وہ کہیں کسی حادثے میں یا کسی وجہ سے وہ دنیا سے چلا جائے، لیکن آپ یہ بتائیں عقل کے ترازو پہ توڑ کے لوگ آج کہتے ہیں وہ آئے چلے گئے، کیا خوشی کا مقصد؟ مجھے اس بات کا جواب دے، میرے ذہن کا سوال ہے اور عقل کے ترازو پہ اسے پرکھنا، اگر کسی کا لائق ترین بیٹا دنیا کے اندر پیدا ہو، پھر وہ اپنی لائقی اور قابلیت کے دنیا کے اندر شہرے دے کر دنیا سے چلا جائے، جب تک اس کے ماں باپ کے اس کے والد زندہ رہیں گے، کیا اس کے پیدائش کے دن کو یاد نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، کریں گے نا اس کے پیدائش کے دن کو، آج فلاں بیٹا پیدا تھا، یار کمال کا تھا، لیکن آمنہ کا لال وہ کیسا بیٹا تھا جس کی پیدائش کے اوپر جس کی ماں نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کہا تھا لوگوں ذکری باطل فولد الدورہ، کہا قیامت تک آمنہ کا نام زندہ رہے گا، کیونکہ آمنہ وہ عورت ہے جس نے اس امت کو مصطفیٰ جیسا پاکیزہ بیٹا تھا۔ یہ سیدہ آمنہ پاک کے الفاظ ہیں۔ جب ابا کے مقام پر آپ کا وصال مبارکہ ہونے لگا تو سیدہ آمنہ پاک نے حضرت ام ایمن سے کہا تھا، اے ام ایمن میرے یہ الفاظ یاد رکھنا، میں دنیا سے جا رہی ہوں، دیکھنے میں ظاہری طور پر یہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے جس کی عمر صرف 6 یا 7 سال ہے، یہ محمد ہے، اس کو میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، لیکن ام ایمن میرا یہ پیغام 1400 سال کے بعد آنے والے مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، لوگوں کو یہ دے دینا، ذکری باطل وولدت الدورہ، میرا نام آمنہ کا قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ میں بیٹا وہ دے کر جا رہی ہوں جس بیٹے کے پاک ہونے کے اندر کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ۔ وولدت الدورہ، پاکیزہ بیٹا دے کر جا رہی ہوں۔ اگر اس مصطفیٰ کی زندگی کی وجہ سے سیدہ آمنہ کا نام ابھی قیامت تک باقی رہے گا تو مصطفیٰ کی آمد کے دعوے بھی بالا نبی مقبل کے قیامت تک رہے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ مصطفیٰ کریم آئے کہ ہم اہل سنت 12 ربیع الاول میں جشن میلاد منانے والے، مصطفیٰ کی آمد میں چراغاں کرنے والے، نعرے لگانے والے، گلی کوچوں کے اندر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہنے والے، ہم مصطفیٰ کی پیدائش کے بھی قائل ہیں، ہم مصطفیٰ کے وصال کے بھی قائل ہیں۔ ہمارے نبی کی ولادت بھی ہوئی، ہمارے نبی کا وصال بھی، لیکن یہ بھی ساتھ ہمارا ایمان ہے اس مصطفیٰ جیسی ولادت بھی کسی کی نہیں، اس مصطفیٰ جیسا وصال بھی، نہ اس جیسا کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک اس جیسا کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ اس جیسا گھچ کے ساتھ سچ کے ساتھ دنیا سے کوئی کیا ہے، نہ قیامت تک کوئی کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اور بلکہ یہاں تک نہیں، آج قبر کے اندر بھی، مزار پرانوار کے اندر بھی جس گھچ سے ہمارا مصطفیٰ رہ رہا ہے کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارا نبی آج بھی قبر کے اندر، مزار کے اندر اس شان سے رہ رہا ہے جس شان سے کوئی اور نبی نہیں رہ رہا۔ 70,000 فرشتہ صبح مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرنے آتا ہے، اور جو ایک مرتبہ آ جائے گا اس پوری فرشتے کی قیامت تک دوبارہ پانی بتاؤ، مصطفیٰ کی قبر جیسی کسی کی قبر ہے؟ اور مصطفیٰ جیسا پیدا ہونا کسی کا پیدا ہونا ہے، مصطفیٰ جیسا جانا کسی کا جانا ہے۔ اگر میں قیامت کے دن کی بات بتاؤں، حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا قیامت کے دن اٹھنا بھی میرا بے مثال ہوگا۔ مصطفیٰ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا انا اکبر من قد شق عنہ القبر، فرمایا سارے نبی بڑی شان والے، لیکن سب سے پہلے جو قبر سے نکلے گا وہ آمنہ کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا میلاد ہم کیوں نہ منائیں؟ اس کی شان اتنی ہے، اس کا مقام اتنا
دوستو گناہگار ہو، آج کے دن خوشیاں مناؤ، گناہگاروں کو بخشوانے والا ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں پہ مان نہیں ہے، ہم اس صحابی کے سبق پہ عمل کرنے والے ہیں جس صحابی نے سرکار سے پوچھا تھا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ یا رسول اللہ کوئی قیامت کے دن کی تیاری نہیں ہے، کوئی نماز پلے نہیں، کوئی روزہ پلے نہیں، کوئی حج پلے نہیں ہے، تو پھر ہے کیا تیرے پاس قیامت کے دن کے لیے؟ صحابی نے کہا آراتی تھا، پتو تھا، کہنے لگا مصطفیٰ کریم اور تو کچھ نہیں، بس دل کے اندر تیری کچھ نہیں ہے میرے پاس قیامت کے دن کے لیے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا المرء مع من احب، تو تجھے قیامت کے دن کی پریشانی کیا ہے؟ جس سے تیری محبت ہے قیامت کے دن کی اسی کے ساتھ۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ صدقہ ہے، بس صرف اتنا ہے 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والے کی محبت دل کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس محبت کے اندر آ کر ہم چراغ بھی کرتے ہیں، اس محبت کے اندر آ کر چلیاں بھی لگاتے ہیں، اس محبت میں آ کر اس غیر گزرے مہنگائی کے دور کے اندر، مہنگائی ترین کے دور کے اندر اس مصطفیٰ کی محبت کے اندر ہزاروں روپے اور صرف ایک چیز ہے، وہ ہمارے پاس محبت ہے۔ میرے دوست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا تھا، حواریوں سے آپ نے کہا اوے حواریوں سنو، میرے بنی اسرائیل والوں سنو، 3 ڈیوٹیاں ہیں میری۔ ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ تمہارا اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق بحال کروں، دوسری میری ڈیوٹی یہ ہے کہ تمہیں بتاؤں تورات بالکل سچی کتاب ہے، اور تیسری میری ڈیوٹی یہ ہے کہ تمہیں یہ بتاؤں میرے بعد آنے والا احمد ہوگا، میرے بعد آنے والا افضل ہوگا۔ یہ میں تمہیں بتانے کے لیے آیا، عیسیٰ علیہ السلام بتانے کے لیے آئے ہیں۔ قاصد اعلیٰ ہوتا ہے، خوشخبریاں سنانے والا، معلن اعلان کرنے والا اعلیٰ ہوتا ہے، جس کا اعلان کیا جا رہا ہو وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مبشرہ، میں خوشخبریاں سنانے کے لیے آیا۔ ایک حواری کھڑا ہو گیا، حضور ہم نے تو تمہارے بارے میں سن رکھا ہے، آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئی، اور گھوڑے کے اندر آپ نے گفتگو کی ہے، بڑے اعلیٰ ہیں آپ، بڑے افضل ہیں، وہ جن کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ آپ سے بھی افضل ہوگا، وہ آپ سے بھی افضل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بول پڑے، فرمایا ہاں، آخر میں جس نے کچھ خبریاں سنا رہا ہوں، اگر میں افضل ہوتا تو میری کوئی اور خوشخبریاں سناتا، اگر میں کسی کی خوشخبریاں سنا رہا ہوں تو اے ہماری پھر سمجھ جا عیسیٰ افضل نہیں، جس کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں وہ افضل ہے، وہ محمد افضل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور یہی بات، یہ جو بات ہے نا، یہی بات، اسی بات کو حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، عمر مبارکہ ہوئی 25 سال، پیدائش کے بعد عمر مبارکہ کتنی؟ 25 سال۔ 25 سال نبی علیہ السلام کی آج تو نہیں نا کاروبار کی چھٹی ہے نا آج، چلو تھوڑا سا حضور کا ذکر زیادہ کر۔ نبی علیہ السلام 25 سال عمر مبارکہ، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، نہیں ہوا۔ 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والے نبی کی شان سنو، ابھی نبوت کا اعلان نہیں، ابھی عمر مبارکہ 25 سال۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین، آپ نے فرمایا اے محمد بن عبداللہ، لوگوں کا مال لے کر جاتے ہو، آج بلا میرا مال بھی لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں کا بڑا مال لے کر جاتے ہو، میرا مال بھی لے جاؤ منڈی کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لیا تجارت کی غرض سے۔ حضور علیہ السلام بہت بڑے تاجر بھی تھے، سرکار بہت بڑے تاجر بھی تھے، سرکار بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ہاتھوں سے اپنے کتے کاٹ کر مجھوں کو بتا دیا، اس پہ آر محسوس نہ کرنا مصطفیٰ کی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کپڑوں کو کانٹے لگا کر، ٹانکے لگا کر درزیوں کو بتا دیا، درزیوں اس کام میں کوئی آر نہ سمجھنا، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تجارت کر کے مصطفیٰ نے بتا دیا، تاجروں اس بات کے اوپر بھی خوش ہو جانا، تجارت اپنے رزق کمانے کے لیے کرو گے، یہ سمجھ کے کرتے رہنا، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اس لیے تاجروں کو بھی خوش ہونا چاہیے، گناہگاروں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں بخشوانے والا آ گیا، غریبوں کو خوش ہونا چاہیے کہ غریبوں کا آسرا آ گیا، تاجروں کو خوش ہونا چاہیے کہ انہیں تجارت کے گل سکھانے والا مصطفیٰ آ گیا۔ 12 ربیع الاول حضور تجارت کے لیے چلے گئے، جب جا رہے تھے ساتھ میسرہ غلام کا عمر مبارکہ 25 سال ہے، رستے کے اندر حضور علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، جس درخت کے نیچے حضور علیہ السلام نے 13 سال کی عمر کے اندر جناب ابو طالب کے ساتھ جاتے ہوئے پڑاؤ کیا تھا نا، کتنے سال کی عمر میں پہلے آپ نے ملک شام 13 سال کی عمر میں بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ آپ نے نبی کی شان سنو، 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والے مصطفیٰ کے مقام اور مرتبے کو سنو، اللہ نے کتنی شانوں کے ساتھ اسے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام 13 سال کی عمر کے اندر 13 سال کی عمر کے اندر جناب ابو طالب کے پاس گئے، اور اس وقت جس راہب سے ملاقات ہوئی تھی اس کو کہتے ہیں بحیرہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ بحیرہ۔ بحیرہ کا اصل نام تھا جرجیس، اصل نام تھا جرجیس تھا، اور بحیرہ اس کو کہتے ہیں جو بہت بڑا عالم ہو۔ وہ بحیرہ راہب جو تھا نا، وہ تورات، زبور اور انجیل کا عالم تھا، اس وجہ سے اسے بحیرہ کہا جاتا تھا۔ بحیرہ کا معنی یہ ہے بہت بڑا عالم، نابغہ روزگار، علامۃ الدہر، زمانے کے اندر جس کے علم کا تو نہیں بولتا ہو، اس دور کا وہ بہت بڑا علامہ تھا، علامہ۔ جب حضور کی عمر مبارکہ 13 سال تھی، نبی علیہ السلام جناب ابو طالب کے ساتھ وہاں پہنچے تو 13 سال کی عمر کے اندر اسی درخت کے نیچے نبی علیہ السلام نے قیام کیا۔ اب وہ بحیرہ راہب جو تھا، جب سرکار کی عمر 13 سال تھی، بحیرہ راہب پہلے بھی مکہ سے قافلے جاتے، وہاں پہ ٹھہرتے تھے، لیکن کبھی بحیرہ راہب اپنے عبادت خانے سے باہر آ کر قافلے والوں سے ملاقات نہیں کی تھی۔ ہر دفعہ قافلہ آتا، رکتا، چلا جاتا، بحیرہ راہب قافلے سے ملاقات کے لیے نہیں آتا تھا۔ لیکن آج جب 13 سال کی عمر کے اندر آمنہ کا لال وہاں پہنچا، بحیرہ راہب نے عبادت کو چھوڑا، عبادت خانے کو چھوڑا، اس درخت کے نیچے آیا اور آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کہنے لگا، مکہ سے آنے والے قافلے آج بحیرہ راہب کا دل کرتا ہے کہ تمہاری دعوت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً مکہ کے تاجروں نے کہا ہوگا، آج تک پہلے بھی تو ہم ملک شام جاتے تھے، یہاں ٹھہرتے تھے، تو تو نے ہمیں کبھی پانی تک نہیں پوچھا، آج تم دعوت کیوں کر رہا ہے؟ تو بحیرہ راہب نے دلی دل میں کہا ہوگا، آج میں دعوت تمہاری وجہ سے نہیں کر رہا، آج تمہارے اندر ایک چھپے ہوئے چمکتے چاند کی وجہ سے کر رہا۔ سبحان اللہ۔ عید میلاد النبی زندہ باد۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ نبی علیہ السلام کی ابھی عمر مبارکہ 13 سال، نبوت کا اعلان 40ویں سال جا کر ہوا، ابھی عمر مبارکہ 13 سال ہے، 13 سال۔ جناب ابو طالب کو، وہ قافلے کے سردار تھے، راہب نے کہا، آئے دعوت ہے میرے محل کے اندر تم سب کی عبادت خانے میں۔ سارے چلے گئے، سارا قافلہ چلا گیا دعوت کھانے کے لیے، لیکن کس کی وجہ سے دعوت دی؟ اس کو اونٹوں کی رکھوالی کے لیے بٹھا کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون تھا، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ خدڑی کے اندر چھپا ہوا لال لال ہی ہوتا ہے، وہ لال ہے، لال ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے تو انہیں محمد بن عبداللہ ہی سمجھا تھا، لیکن بحیرہ راہب نے انہیں محمد بن عبداللہ نہیں سمجھا۔ بحیرہ راہب نے نبی علیہ السلام کو 13 سال کی عمر کے
اندر ہی دیکھ کر کہا یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں، یہ محبوب پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، ابھی 13 سال کی عمر مبارکہ نبوت کا اعلان نہیں ابھی ہوا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے نبی کا بچپنا۔ اور میرے بھائی 12 ربیع الاول کو جشن کیوں نہ منائے اس کی آمد کا؟ جس کی ابھی عمر 13 سال، بحیرہ راہ میں دعوت کی، کہا سارے آ گئے، جی سارے آ گئے، کہا جس دولہے کی بارات آ رہی تھی وہ دولہا تو نظر نہیں آ رہا، سبحان اللہ، جس کی وجہ سے یہ دعوت ہے وہ نظر نہیں آ رہا، وہ مقصود دعوت نہیں نظر آ رہا۔ بھائی وہ تو ایک بچہ ہے چھوٹا سارا 13 سال کا، وہ یتیم ہے، ہم اس کو اونٹوں کی رکھوالی پہ بٹھا کے آئے ہیں۔ کہا تمہیں کیا پتا وہ اونٹوں کی رکھوالی کرنے کے لیے آیا ہے یا قیامت تک انسانیت کے ایمان کی رکھوالی کرنے کے لیے آیا ہے؟ سبحان اللہ، ایمان کی رکھوالی۔ میں آپ کو یہاں پہ اگر حدیث پاک سناؤں نا پھر آپ کہیں گے کہ ٹائم زیادہ ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک موجود ہے، بالکل واضح الفاظ میری آنکھوں کے سامنے، اب بھی اس حدیث پاک کا نقشہ موجود ہے جو میں نے زبانی یاد کی ہوئی ہے، جس کے اندر بالکل واضح الفاظ کے اندر صحابہ کرام کی زندگیاں موجود ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سینوں کے اندر جو ایمان ہوتا تھا اس کی حفاظت ایمان کی حضور حفاظت فرماتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایسے کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے، فرماتے ہیں لما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اپنی نکاح نبوت کے ساتھ میرے سینے کے اندر ایمان کے حوالے سے پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو دیکھ لیا اور پھر اپنا یداللہ والا ہاتھ میرے سینے پہ جب رکھا، میرے ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے ابی بن کعب فرماتے ہیں جب سرکار کا ہاتھ میرے سینے پہ آیا صرف شکوک و شبہات دور نہیں ہوئے، کأنما انظر الی اللہ تعالی فرقا، فرمایا ادھر آمنہ کا لال کا ہاتھ میرے سینے پہ تھا، ادھر آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نقشہ دیکھا۔ سبحان اللہ، مسلم شریف کی حدیث پاک کأنما انظر الی اللہ تعالی فرقا، فرمایا صرف مصطفیٰ ایمان کو درست نہیں کرتے تھے، اگر ضرورت پڑے تو دل کو آنکھیں دے کر اللہ کا وہ نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہے۔ ایمان کی حفاظت میں جو بحیرہ راہ، بلاؤ ان کو بھی، بلاؤ ان کو۔ جناب ابو طالب نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا، جاؤ بھائی وہ لے کر آؤ، اللہ اکبر، پینے کے لیے آیا، بحیرہ راہ اس کی آنکھوں میں وہ نقشہ گھوم رہا ہے۔ جب اس نے اپنے اس عبادت خانے کی چھت پہ کھڑے ہو کر آتے ہوئے قافلے کو دیکھا تھا، سارا قافلہ دھوپ کے اندر تھا، آمنہ کا لال بادل کے سائے کے اندر سبحان اللہ، اور انہوں نے اس درخت کے نیچے سرکار کو نہیں بتایا، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، باحوالہ بات کر رہا ہوں، ضیاء النبی شریف کے اندر حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ درخت سے دور کر کے انہوں نے سرکار کو بٹھا دیا تھا، دھوپ کے اندر بٹھا دیا۔ راہب کہتا ہے، بحیرہ راہب کہتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ دھوپ کے اندر مصطفیٰ کو بیٹھے ہوئے دھوپ سے بچانے کے لیے اس درخت نے جھک کر اپنی شاخ مصطفیٰ پہ کر کر چھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی عمر مبارکہ 13 سال ہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے دل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ یہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والے جس کی عمر 13 سال، بحیرہ راہب کہنے لگا، اوے ابو طالب تم اس قافلے کے سردار ہو، بتاؤ مجھے اس سوال کا جواب۔ بلکہ حضور علیہ السلام سے کہنے لگا، نبی علیہ السلام سے جب سرکار آ گئے نا اس قافلے کے سامنے، سارے قافلے والے اس طرح دیکھنے لگے، یہ یتیم ہے، یہ تو بیچارہ جو ہے اس کا ابا ہی نہیں ہے، اس کے تو والدہ ہی نہیں ہے، اس کو اس نے بلا لیا ہے راہب نے، پتہ نہیں پاگل ہے، راہب تو ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ جب آئے نا حضور، اب وہ راہب جو ہے نا وہ کہنے لگا الفاظ ہے اس کے لکھے ہوئے آج بھی سنت کی کتابوں میں، کہنے لگا اسألک بحق اللات والعزى الا ما اخبرتنی عما اسألک عنک، کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ، تجھے لات و عزیٰ کی قسم،
وہ میں تجھ سے پوچھوں گا، مجھے صحیح سے بتانا سبحان اللہ. مجھے کس کی قسم؟ لات و عزا کی قسم. ظاہر ہے وہ عیسائی جو ہے وہ عالم تھا، تورات زبور اور انجیل کا لات و عزا کا ماننے والا تھا. ابھی تک تو سرکار نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ابھی تو وہ شرک کے بتوں کو سرکار نے توڑا نہیں ہے، ابھی تک تو آپ نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا. وہ کہنے لگا بحق اللہ والعزا اخبرتنی عما اسألک عنہ، اے محمد بن عبداللہ مجھے لات و عزا کا واسطہ، قسم ہے تجھے لات و عزا کی، جو میں تجھ سے پوچھوں صحیح صحیح مجھے بتانا. اللہ اکبر. 13 سال کی عمر کے اندر وہ حضرت آمنہ کے بدن سے پیدا ہونے والے، وہ سیدہ آمنہ کے ایمان کے اوپر اعتراض کرنے والوں اور جناب عبداللہ کے ایمان کے اوپر رقم سلی کرنے والوں، ابھی مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا. وہ مصطفیٰ کریم آگے سے بلا کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ لا تسألنی بلات العزا، بس میں فرمایا میرے ساتھ لات و عزا کی قسم دے کر بات نہ کر. اب غزو عنہما، میں ان سے سخت دشمنی رکھتا ہوں، ان لات و عزا سے، ان کتوں سے میں سخت نفرت کرتا ہوں. اگر تم نے مجھ سے سوال کرنا ہے باللہ تسألنی، اگر تم نے مجھ سے سوال کرنا ہے تو اللہ کی قسم دے کر سوال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر تم نے مجھ سے سوال کرنا ہے تو مجھے اللہ کی قسم دے کر سوال کر. بتا یہ آمنہ کے پیٹ کے اندر کہاں سے کس نے پڑھایا تھا؟ ابھی اس آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ نہیں ہے، ابھی وہ جناب عبداللہ جن کے لطفے سے سرکار دنیا میں تشریف لائے. ظالم حضور علیہ السلام نے فرمایا نانا بحیرہ راہب میرے ساتھ بات کر لیا تو اللہ کی قسم دے کر بات کر. اتنی بات ہی اس نے کی. حضور علیہ السلام نے جب کی نا بحیرہ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے او طالب یہ تو بتا یہ لڑکا کون ہے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا حضرت جناب ابو طالب نے کہا ہاذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. جناب ابو طالب نے کہا ہاذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. بحیرہ راہب نے کہا ابو طالب تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں تورات کا بھی عالم ہوں، زبور کا بھی عالم ہوں، انجیل کا بھی عالم ہوں، لیکن میرا علم کتابوں کا یہ بتاتا ہے اس درخت کے نیچے یہ آ کر ٹھہرے گا. آج وہ بات پوری ہو گئی. یہ آمنہ کا لال آ کر اس درخت کے نیچے ٹھہرا اور میرے علم نے مجھے پہلے یہ بتا دیا ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ جناب عبداللہ کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. یہ جناب عبداللہ کا بیٹا ہے اور میرے علم نے مجھے پہلے یہ بتا دیا ہے اس کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، اس کے والد بھی دنیا سے چلا گیا، اس کو کیسے کہتا ہے میرا بیٹا ہے؟ جناب ابو طالب پھر بولے کہا نانا میرا بیٹا نہیں یہ میرا بھتیجا ہے. اور جناب ابو طالب نے کہا اور وہ بالکل ٹھیک ہے، ماتا ابو ہو امہ حبلہ، بالکل ان کا والد اس وقت فوت ہو چکا تھا جب ان کی والدہ حاملہ ہوئی تھی، اور پھر جب یہ کچھ سالوں کے ہوئے ان کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا. اب بحیرہ راہب نے کہا ذرا اپنے کچھ سے اپنی قمیص مبارکہ کو اٹھاؤ. جب قمیص مبارکہ نبی علیہ السلام کی 13 سال کی عمر مبارکہ میں کچھ سے قمیص اٹھائی گئی، بحیرہ راہب نے مہر نبوت کو بھی دیکھا، کبلا ہو اور مہر نبوت کو بوس کر دیا تھا. سبحان اللہ. ابھی عمر مبارکہ کتنی؟ 13 سال. 13 سال. اور بحیرہ راہب نے کہا ابو طالب اگر میری مانو تو یہ لے کے واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، یہودی نے کہیں تکلیف نہ پہنچا دے. اسی جگہ کے اوپر پھر حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ 25 سال ہوئی. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا سامان تجارت لے کر گزرنے لگے، میسرا غلام ساتھ ہے. پھر سرکار نے وہیں پہ پڑاؤ کیا. جب وہیں پہ پڑاؤ کیا اب وہاں پہ بحیرہ راہب نہیں تھا، اب وہاں پہ نستورہ راہب بیٹھا ہوا تھا. میں تو یوں سمجھتا ہوں اور تاریخ والوں نے بھی، حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، کہا لگتا ہے ایسے تھا کیسے پہلے بحیرہ راہب نے مصطفیٰ کی زیارت کی سعادت حاصل کر لی، اب رب کائنات نے نستورہ راہب کو مصطفیٰ کی غلامی کا شرف عطا کیا. سبحان اللہ. ابھی نبوت کا تو اعلان ہی نہیں ہوا یار، ابھی 25 سالہ عمر مبارکہ ہے. نستورہ راہب وہیں پہ اسی انداز کے اندر ملا
اور اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے وہ بات کہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی. اس نے کہا آمنت بک، کہنے لگا میں محمد تم پہ ایمان لایا. سبحان اللہ. ابھی تو اعلان تو 40 سال کی عمر میں ہو رہا ہے نبوت کا، 25 سال کی عمر مبارکہ میں اعلان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تم 25 سال کی بات کرتے ہو. نبی علیہ السلام مشکات کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہجرت مدینہ سے پہلے بچپن کے دور کے اندر مکہ کی جن گلیوں سے میں گزرتا تھا اس کے سنگریزے جو مجھ پہ سلام پڑھتے تھے میں ان سنگریزوں کو بھی پہچانتا تھا. سبحان اللہ. نبوت کا اعلان بعد میں ہوا. نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والے 25 سال کی عمر مبارکہ. مزدورہ ریل کہتا ہے آمنت بک، اے محمد تمہاری ذات پہ ایمان لایا. ہم عقل مند لوگ ہیں، باشعور ہیں، ہم کہیں گے بے وقوف مزدورہ تو پاگل ہے، ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا. مزدورہ راہب نے کہا ہوگا، اس نے کہا ہوگا پتہ نہیں پھر غلامی کا شرف نصیب ہو نہ ہو، زندگی ساتھ دے نہ دے، ابھی اپنی حسرت کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو مصطفیٰ کی غلامی کرے. سبحان اللہ. ابھی قبول کر اور کہنے لگا اشہد انک، وہ عیسیٰ علیہ السلام والی بات کرنے لگا. کہنے لگا اشہد انک الذی ذکرہ اللہ تعالی فی التوراۃ. کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں تو ہی وہ محمد ہے جس کا ذکر اللہ نے تورات کے اندر کیا. سبحان اللہ. کہ سورہ راہب کہہ رہا ہے کہ تو ہی وہ محمد ہے. اللہ اکبر. تو ہی وہ محمد ہے جس کا ذکر اللہ نے تورات. اللہ اکبر. اور کہنے لگا فلما رأى الخاتمہ، اب اس نے بھی ختم نبوت کی مہر کو اس کے اوپر دیکھا. قبلہ، بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر بھلا کیا کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشر بک عیسیٰ. کہنے لگا اے محمد تم وہی ہو جن کا تورات کے اندر ذکر ہے، اور تم وہی ہو جن کی عیسیٰ خوشخبریاں سناتا رہا. سبحان اللہ. تم وہی ہو جن کی عیسیٰ خوشخبریاں سناتا رہا ہے. حضرات گرامی، ابھی تو حضور نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا، ابھی تو سرکار نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام آپ دنیا میں تشریف لے آئے. کعبہ شریف کے پاس جناب عبد المطلب تشریف فرما ہے. خوشخبری ملی، آپ کے گھر پوتا ہوا. جناب ابو طالب دوڑے سیدہ آمنہ پاک کے گھر کی طرف. خوش ہوئے ہوں گے نا، بیٹا فوت ہو گیا، اللہ نے بیٹے کی جگہ پہ بیٹا عطا کر دیا. سبحان اللہ. لیکن جناب عبد المطلب نے جب دیکھا نا حضرت نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ کا چہرہ مبارکہ، اور سیدہ آمنہ نے ساری باتیں بتائی. کہا ابا جان عجیب بیٹا پیدا ہوا ہے. جب یہ پیدائش کا وقت تھا نا تو میں نے دیکھا آسمان کے ستارے اتنے قریب میرے آ گئے تھے، میں پریشان ہو گئی کہ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی. اتنے ستارے میرے قریب آ گئے تھے آسمان کے. اور جہاں پر امام عسقلانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، کہا وہ ستارے کیوں قریب آئے تھے؟ کہا وہ مصطفیٰ کی آمد کی آمنہ کو مبارکبادی دینے کے لیے. یہ ساری باتیں اور بھی تفصیل کے ساتھ ہے. مواہب الدنیا کے اندر، شفا شریف کے اندر قاضی اعجاز علیہ رحمہ کے محدثین ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی. سیدہ آمنہ پاک نے سارے واقعات سنائے. جناب مطلب سن کر نہ بڑے خوش ہوئے. سیرت کی کتابوں میں فوراً سرکار کو نبی وجود مقدس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا سرکار کو، اور دوڑے کعبۃ اللہ کی طرف. وہاں سے دوڑے کعبۃ اللہ کی طرف. اس وقت درمیان میں کوئی جگہ حائل نہیں تھی، ایک گھاٹی تھی. ایک طرف سیدہ آمنہ پاک کا گھر، دوسری طرف حرم پاک. جناب عبد المطلب نے سینے سے سرکار کو لگایا، دوڑتے دوڑتے بیت اللہ شریف کی طرف آئے. اور حضرت ضیاء الامت علیہ رحمہ نے لکھا ہے جب بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے جناب عبد المطلب حضور علیہ السلام کو لے کر کعبۃ اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے دعائیں کر رہی ہے. کیا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑا خوبصورت پوتا عطا کیا ہے، مالک تیرا احسان ہے. اور لگتا ہے ایسے ہے جیسے دنیا کے سارے بیٹوں کا تمہیں سردار عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ دعائیں، یہ باتیں کر رہے ہیں جناب عبد المطلب. اللہ اکبر. حضرت ضیاء الامت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ادھر کعبۃ اللہ سے آواز آ رہی تھی. پتھر بول بول کر کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟
ہماری زبان میں کہہ رہے تھے آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا عربی کے اندر کعبۃ اللہ کے پتھر بول کر کہہ رہی ہے ولد المصطفیٰ النبی المختار، ولد المصطفیٰ النبی المختار۔ عبد المطلب تمہیں مبارک ہو، وہ نبی پیدا ہوا ہے جس کو رب تعالیٰ نے مختار کل بنا دیا۔ سبحان اللہ کہ کعبہ کے پتھر کہہ رہے تھے، اور پتہ ہے اور کیا کہہ رہے تھے کعبۃ اللہ کے پتھر؟ وہ کہہ رہے تھے تہلک بیدہ الکفار، وہ آ گیا ہے جو اپنے ہاتھ کے ساتھ دنیا سے کفر کو مٹا دے۔ وَيُطَهِّرُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، اور کعبہ کہہ رہا تھا خوش ہو کر جھوم جھوم کے کعبہ کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی آئے، کسی نے کعبے کو بتوں سے پاک نہیں کیا۔ اے عبد المطلب تمہیں مبارک ہو جس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر لے کر آئے ہو، کہ وہی ہے یطہر بیدہ من عبادۃ الاسنام، جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کعبے کی دیواروں کو بتوں سے پاک۔ سبحان اللہ یہ ہے مصطفیٰ، اس کے آنے کے اوپر کعبہ بھی جھوم جھوم کر ولد المصطفیٰ نبی المختار، آمد مصطفیٰ کے نعرے لگا رہا تھا، اور دنیا کو بتا رہا تھا دنیا والوں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے نبی اور رسول آئے، کسی نے کعبے کو بتوں سے پاک نہیں کیا، کہ وہ آیا ہے جو کعبے کو بھی بتوں سے پاک کروا دے۔ سبحان اللہ اللہ کعبہ اللہ بھی جانتا ہے کہ پیدا ہونے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ ہے جو کعبے کو بھی بتوں سے پاک کرا ہے۔ وَيَأْمُرُ بِعِبَادَةِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ، فرمایا یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ اتنا بڑا بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کا کوٹی مشرق سے لے کر مغرب تک کھولے گا، مغرب سے لے کر مشرق۔ سبحان اللہ کتنا بڑا یہ بادشاہ ہے برادران اسلام۔ اسی لیے تو ہم اہل سنت و جماعت آج 12 ربیع الاول کی صبح سے لے کر شام تک نہیں، پورا مہینہ شروع میں بھی آخر میں بھی بالخصوص اور بالعموم سارا سال اس نبی کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن رحمت اللسان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا۔ محبوب کوئی تیرا ذکر کرے نہ کرے، تیرے رب نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ حضرت گرامی تو نعرے لگا نہ لگا، تیرے نعرے لگانے سے مصطفیٰ کی شان کے اندر کوئی بڑائی نہیں آئے گی۔ ہاں اتنا ضرور ہوگا دنیا میں مصطفیٰ کی عظمت کے نعرے لگا، جب دنیا سے تو چلا جائے گا دنیا والے تیری عظمت کے نعرے لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ بابا فرید گنج شکر کے نعرے، پیر میری علی شاہ گولڈوی کے نعرے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نعرے، شیر محمد شریف پوری کے نعرے اسی وجہ سے لگ رہے ہیں کہ جب تک وہ دنیا میں رہے وہ مصطفیٰ کی عظمت کے نعرے لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ آج دنیا سے جانے کے بعد اندر قیامت تک ان کی عظمتوں کے نعرے لگاتے رہے ہیں۔ اللہ پر نعرے لگا یا نہ لگا دنیا میں، قیامت کے دن تو ضرور مصطفیٰ کی ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا۔ قیامت کے دن تو ضرور کہے گا انت خاتم الانبیاء انت رسول اللہ۔ آج دنیا میں اگر تجھے مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہوئے شرم آتی ہے، قیامت کے دن تو ضرور کہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد قیامت کے دن تو ضرور کہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد۔ اس لیے میرے بھائیوں آج کے دن گناہگار ہو تو اس وجہ سے خوشی مناؤ کہ ہم گناہگاروں کو بخشوانے والا آ گیا۔ سبحان غریب اللہ ہو اس وجہ سے خوشیاں مناؤ کہ غریبوں کا سہارا مصطفیٰ آ گیا۔ اگر بے کس ہو اس وجہ سے خوشیاں مناؤ کہ بے کسوں کا کس آ گیا ہے۔ اگر بے سہارا ہو اس وجہ سے خوشیاں مناؤ کہ رب تعالیٰ نے تمہیں مصطفیٰ کی صورت میں سہارا۔ تاجر ہو اس وجہ سے آج کے دن خوشیاں مناؤ کہ رب کائنات نے تجھے وہ مصطفیٰ عطا کیا جس نے دنیا میں آ کر تمہیں تجارت کا کچھ۔ حضرت گرامی آؤ اس دن خوشیاں مناؤ، نعرے لگاؤ، خوشبوئیں لگاؤ، مبارکیں تقسیم کرو اور دنیا کے اندر مصطفیٰ کی محبتوں کو تقسیم کرو اور دنیا والوں کو بتاؤ دنیا والوں یہ وہ مصطفیٰ آئے ہیں جن کے صدقے رب کائنات نے ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائی۔ اگر
اگر مصطفیٰ نہ آتے تجھے رب ہونے کا کیسے پتا چلتا؟ وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جیسا بندہ وہ پیچھے پڑ کے آپ کی زبان سے اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کیا پتا خدا کون ہے، مجھے تو اتنا پتا ہے جس نے مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے اسی کا نام خدا۔ سبحان اللہ۔ میں تو خدا کو خدا اس لیے مانتا ہوں، من خدا را عذاب می پرستم کہ میں خدائے محمد است، فرمایا میں خدا کو خدا اس لیے مانتا ہوں کہ وہ مصطفیٰ کا خدا۔ مجھے کیا پتا کہ خدا کون ہے؟ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں، فرماتے ہیں من خدا را عذابی پرستم کہ میں خدائے محمد است، فرمایا مجھے خدا کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہاں اتنا پتہ ہے جو مصطفیٰ کا خدا ہے۔ برادران اسلام میں خدا کا کہاں سے پتہ چلتا، نماز کا طریقہ کہاں سے ملتا، محبتوں کا سلیقہ کہاں سے ملتا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ کہاں سے ملتا؟ یہ سارا صدقہ ہے معاونہ کے لال مصطفیٰ کا صدقہ۔ برادران اسلام آج آپ کا بڑا وقت لیا ہے، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بات آپ سے پورے وعدے سے کہتا ہوں، قیامت کے دن اگر اس بات کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہوئی کہ تم نے جمعہ کیوں لیٹ پڑا تو میں یہ کہہ دینا کہ ایک مولوی تھا، اس نے بیٹھ کر حضرت مصطفیٰ کی شان سبحان اللہ۔ بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ میں پورے ایمان سے کہتا ہوں مصطفیٰ سے محبت یہ انسان کی دنیا کے اندر عزت کا ذریعہ ہے، آخرت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا ذریعہ ہے، اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ رب کائنات نے ہمیں زندگی کے اندر مصطفیٰ کا مقتدی بنا دیا ہے۔ اس لیے آج نماز جمعہ کے بعد میں نے جان بوجھ کے لیٹ دیا ہے، اگر کسی کو کوئی اس حوالے سے کوئی جو ہے دل میں رنجش ہو تو معذرت کا طلبگار کو لیٹ اس لیے کیا ہے کہ آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر دل کو کھول کے کر سکو، اور پھر اس لیے بھی آگے اور نہیں تو بس کم از کم اتنا ضرور کرنا، نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر اتنا سارا نعرہ لگا دینا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ زیادہ دور بے شک نہ جانا، جہاں کچھ دیر کے لیے انتظار کرنا، جو جلوس آئے اس کا استقبال کرنا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا جلوس ہے، نون لیگ کا جلوس ہے، پیپل پارٹی کا جلوس ہے، نہ میرے بھائی وہ کسی دنیا کے حکمران کا جلوس نہیں ہے، وہ جبریل امین کے مصطفیٰ کا جلوس ہے، امین کے مصطفیٰ کا جلوس ہے، اسرافیل کے مصطفیٰ کا جلوس ہے، وہ فرشتوں کے رسول کا بھی جلوس ہے، انسانوں کے رسول کا اور جنوں کے رسول کا بھی جلوس ہے، وہ سارے جہانوں کے رسول کا جلوس ہے۔ آئے ابھی نماز جمعہ ادا کریں، آپ یہاں پہ انتظار کریں میرے ساتھ، باہر گرمی ہے، یہاں پہ ہی ہم نعت شریف بھی سنیں گے، یہاں نماز جمعہ کے بعد کچھ دیر انتظار کریں گے، جلوس آئے گا اس کا ہم استقبال کریں گے، آگے آپ کی محبت اجازت دے جلوس کے ساتھ جانے کی، جانا نہ اجازت دے تو کوئی منظوری نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا مصطفیٰ کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں کا استقبال ضرور کرنا، کم از کم ان کے ساتھ محبت کرنے والوں نے اپنا نام لکھانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم متاثر ہو، دنیا اور آخرت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔